زیادہ ہو رہا ہے، بغیر مختلف میں گزارش گزار ہوں ذاکر اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب قبلہ سے کی مولانا کو منبر ہوں۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر۔ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، اگر زحمت نہ ہو ذرا سا، اس لیے کہ شعر میں نے جلال پور میں پڑھا ہے، افغانستان میں نہیں پڑھا ہے، شعر سمجھتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ذرا آگے یہاں تشریف لے آئیں، ذرا سا آگے ہو جائیں۔ سرکار زحمت نہ ہو تو ذرا سا آگے ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ عثمان پورہ جلال پور کا یہ قدیمی اور تاریخی پروگرام، اور اس میں میری حاضری یقیناً میرے لیے باعث فخر ہے اور میری نجات کا سبب ہے۔ یہ مجالس جو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں، ان مجالس کا مزاج اور ان مجالس کا رنگ وہ نہیں ہے جو پورے سال ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے سال ہم یہ کہتے ہیں کہ فرش عذاب بچ گیا، آپ چلے آئیے، کیونکہ فاطمہ انتظار کر رہی ہیں۔ مگر جب ان 3 روزہ عزائے فاطمی میں فرش بچتا ہے تو فاطمہ بعد میں آتی ہیں، تمہارے زمانے کا امام پہلے آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، زمانہ چاہے جتنا ہی بدل جائے، حالات چاہے جتنے ہی بگڑ جائیں،
مگر یاد رکھیے گا شیعت کی بنیاد صرف 3 چیزوں پر ہے. ایک ولایت ہے، دوسرے عزاداری ہے، تیسرے مرجعیت ہے. میں نے یہ پڑھے لکھے لوگوں میں جملہ کہا ہے، شیعت کی جو بنیاد ہے وہ صرف 3 چیزوں پر ہے. ایک علی کی ولایت، حسین کی عزاداری اور مرجعیت. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان دائرہ شیعت میں ہو کر ان 3 چیزوں میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو منبر کی قسم وہ غدار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا. وہ غدار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا. ان مجالس کی حقیقت تو یہ ہونا چاہیے تھی قبلہ سرکار کہ یہ مجالس کا اشتہار، ان مجالس کا اعلان جب ہوتا تو بلا تفریق مذہب و ملت مسلمان کھچ کے اس فرش اعضاء پہ آ جاتا. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیا حق کیا تھا؟ حق یہی تھا کہ جو ہی اعلان ہوتا کہ عزائے فاطمی کی 3 مجلسیں عثمان پور میں ہو رہی ہیں تو یہاں ایک جم غفیر ہوتا، سروں کا ایک ہجوم ہوتا، شکلوں کا ایک سمندر ہوتا. مگر ہم نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کیونکہ ان مجالس کو لوگ اسلام سے نہیں جوڑتے، فرقے سے جوڑتے ہیں. میں اپنی آپ کی آہستہ آواز کو بھی اپنے نزدیک بہت بڑا سمجھوں گا. اگر میری بات میں وزن ہو تو آپ بولیے گا ورنہ خاموش رہیے گا. ان مجالس کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان عزائے فاطمی کی ان مجالس کا تعلق صرف شیعوں سے ہے، صرف عزاداروں سے ہے، صرف ماتمداروں سے ہے. ہمارا کیا تعلق ہے ان مجالس سے؟ ہم فرش اعضاء پہ کیوں جائیں؟ ہم فاطمہ کا غم کیوں منائیں؟ ہم رسول کی بیٹی کا ماتم کیوں کریں؟ تو یاد رکھیے عزائے فاطمی کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، اسلام سے ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد پر. اس عزائے فاطمی کا تعلق جو ہے وہ شیعت سے نہیں ہے، اسلام سے ہے. آپ محرم کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق شیعوں سے ہے، محرم کا تعلق بھی شیعوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق انسانیت سے ہے، حیوانیت سے نہیں ہے. جو انسان تھے وہ کل بھی عزادار تھے، آج بھی عزادار ہیں. تو اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم اسلام سے. اب میں نے ایک صاحب سے کہا کہ عزائے فاطمی کی مجلس ہو رہی ہے، چلیے. کہنے لگا کہاں جاؤں؟ میں نے کہا میں عثمان پورہ جا رہا ہوں پڑھنے، آپ چلیے، وہاں پروگرام چل رہا. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا کیا تعلق؟ میں نے کہا رسول کی بیٹی کا ماتم ہے، رسول کی بیٹی کا ماتم ہے. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ رسول کی بیٹی کا ماتم ہو تو ہو، میں کیوں جاؤں؟ ارے میں نے کہا چلیے، یہ اس رسول کی بیٹی ہے جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. بھائی یہاں تک تو سب ساتھ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو 2 منزلوں تک تو ہم ساتھ ہیں نا. لا الہ الا اللہ تم بھی کہتے ہو، لا الہ الا اللہ ہم بھی کہتے ہیں، لا الہ محمد رسول اللہ تم بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں. تو جب 2 منزلوں میں ساتھ ہیں تو یہ جو ماتم ہے یہ اس رسول کی بیٹی کا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے فاطمہ رسول کی بیٹی پہلے ہے، علی کی زوجہ بعد میں ہے. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھ دینا پر محمد و آل محمد پر. بھائی یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا ہیں یہ بعد میں علی کی زوجہ ہیں، پہلے کیا ہے؟ رسول کی بیٹی ہے. کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، ہمارا کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ کہنے لگا اسلام. تو میں نے کہا اسلام والے ہی کے لیے تو یہ مجلسیں ہیں، اور کیا گھنٹہ بجانے والا آئے گا ان مجلس میں؟ چرچ میں جانے والا آئے گا؟ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اسلام کو مانتا ہوں تو مجلس میں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا سن، یہ بتا اسلام کسی انسان کا نام ہے؟
تو آپ کو تھوڑی سی توجہ دینا ہوگی. اسلام کسی انسان کا نام ہے؟ اسلام کسی چلتی پھرتی گاڑی کا نام ہے؟ نہیں. اسلام ایک فکر کا نام ہے. اسلام ایک نظام کا نام ہے. اسلام ایک قانون کا نام ہے. اسلام ایک ضابطے کا نام ہے. اسلام آپ کی طرح نہیں ہے. اسلام کے پاؤں نہیں ہے. اسلام کے ہاتھ نہیں ہے. نہ اسلام تمہاری طرح چل سکتا ہے, نہ اسلام تمہاری طرح بول سکتا ہے, نہ اسلام تمہاری طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے. کہنے لگا وہ تو میں جانتا ہوں. میں نے کہا یہ تو جانتا ہے, کہاں؟ میں نے کہا یہ بتا کہ اسلام آیا کہاں تھا؟ کہنے لگا مکے میں. میں نے کہا تو رہ رہا ہندوستان میں, یہ بتا جب اس کے پاؤں نہیں تو مکے سے یہاں تک آیا کیسے؟ ہائے 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 ہائے. ایک سلامات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر. تھوڑی سی توجہ آپ صرف یہ دے لیں, میں بیس یہ بنا رہا ہوں کہ یہ عزائے فاطمی جو ہے یہ صرف شیعوں کا حق نہیں ہے, مسلمانوں کا حق ہے. عزائے فاطمی کا حق تو یہ تھا کہ سارے مسلمان جتنے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب اس چوراہے پہ جمع ہو جاتے, جیسے غدیر کے چوراہے پہ جمع ہوئے تھے, ایسے یہاں آ جاتے. مگر کیوں نہیں آئے؟ کہ لگا یہ تو بات ہے. میں نے کہا بتا اسلام کے ہاتھ ہے؟ کہ لگا نہیں. میں نے کہا نہ اسلام کے پاؤں ہے نہ اسلام کے ہاتھ ہے. کہ لگا نہ پاؤں نہ ہاتھ. میں نے کہا اگر کوئی کہے کہ پاؤں ہے, کہ لگا بے وقوف ہے, اس لیے کہ فکر کے پاؤں تھوڑی ہوتے ہیں, نظام کے پاؤں تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا تو پھر یہ بتا کہ چل کے کیسے آیا؟ کہنے لگا وہ ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا بس یہی سوال ہے, جب پاؤں نہیں تھے تو یہاں تک آیا کیسے؟ جب قدم نہیں ہے تو پوری دنیا میں پھیل کیسے گیا؟ جب اس کے ہاتھ نہیں تھے تو اپنے آپ کو بچا کیسے لیا؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن, تین انسان ہیں, ایک وہ ہے جو اسلام کو لایا ہے, ایک وہ ہے جس نے پھیلایا ہے, ایک وہ ہے جس نے بچایا ہے. ہائے 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 ہائے. ایک سلام پڑھنے پر محمد وآل محمد پر. بھائی تین لوگ ہیں نا, ایک وہ ہے جو اسلام لا رہا. اب سے سوچئے کہ عزائے فاطمی کا کیا تعلق ہے مسلمانوں سے, مسلمانوں کو کیوں ہونا چاہیے؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا, اس پہ واجب ہے کہ وہ ان 3 روزہ مجالس میں ہر اس فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے اور بتائے کہ میں فاطمہ تیرے باپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے میں یہاں ہوں. بھائی اسلام کے پاؤں نہیں ہے, اسلام کے ہاتھ نہیں, تو وہ چلا کیسے, پھیلا کیسے؟ ہاتھ نہیں تو بچا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ذاتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ جو اسلام کو چلائے, ایک وہ جو اسلام کو پھیلائے, ایک وہ جو اسلام کو بچائے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھو, لانے والا کون ہے, پھیلانے والا کون ہے, بچانے والا کون ہے. جب ہم نے تاریخ کے ورق پلٹے تو ہمیں پتا چلا اسلام کو لانے والا محمد, پھیلانے والا علی, بچانے والا حسین. سلام پڑھنے پر محمد وآل محمد پر. بھائی اسلام کو لانے والا محمد, اسلام کو پھیلانے والے علی, اسلام کو بچانے والے حسین. کہنے لگے تو اس سے فاطمہ کا کیا تعلق ہے؟ تو ان تینوں سے پھر کس کا تعلق ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ان تینوں سے کس کا تعلق ہے؟ اب یوں پلٹ کے کہو کہ اسلام کو لانے والا فاطمہ کا بابا, اسلام کو پھیلانے والا فاطمہ کا شوہر, اسلام کو بچانے والا فاطمہ کا لال. تو اگر دائرہ اسلام میں رہنا ہے تو فاطمہ کی عظمتوں کا اقرار کرنا ہے, ورنہ ناممکن ہے, خدا کی قسم ناممکن ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں رہیں اور فاطمہ کی عظمتوں کا اقرار نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا, جنہیں تم حجت مانتے ہو, جن اماموں کو تم حجت مانتے ہو, ان میں بھی 11 امام وہ ہیں جو فاطمہ کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید میں کوئی ایک سورہ تھوڑی ہے شہزادی فاطمہ کے بارے میں. سورہ قدر فاطمہ سے منسوب ہے, سورہ دہر فاطمہ سے منسوب ہے, آیہ تطہیر فاطمہ سے منسوب ہے, آیہ مباہلہ فاطمہ سے منسوب ہے. مگر ایک سورہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادی والا سورہ ہے. کون سا سورہ؟ سورہ کوثر, جس کا ترجمہ آپ حضرات کو
مجھ سے زیادہ حفظ ہے. اس سورہ کو کہا جاتا ہے یہ فاطمہ والا سورہ ہے. سورہ کوثر یعنی سورہ فاطمہ، سورہ سیدہ، سورہ بطول. اچھا اس سورہ میں کیا ہوا؟ اس سورہ کی خاصیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. تو اگر یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے تو کیا ونصر بہت بڑا ہے؟ آیات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، آیات کے اعتبار سے نہیں. اللہ نے جو اس میں الفاظ استعمال کیے نا وہ سب سے کم ہے. مگر یاد رکھیے گا الفاظ کم ہیں، فضائل کم نہیں ہیں. اللہ نے کمال یہ کیا کہ الفاظ کم کرتا چلا گیا، فضائل زیادہ کرتا چلا گیا. اب کیا کیا اللہ نے؟ اللہ نے پہلا کام جو یہ کیا وہ یہ کیا اس میں سورے میں کہ اس سورے میں اللہ نے دو وعدے، آیت اللہ محسن قراتی لکھتے ہیں یہ جملہ تفسیر نور میں کہ اللہ نے اس چھوٹے سے سورے میں دو وعدے محمد سے کیے اور دو وعدے محمد سے لیے. اللہ نے اس سورے میں دو وعدے تو اپنے رسول سے کیے اور دو وعدے لیے. پہلا وعدہ کیا کیا؟ کوثر ہم عطا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. نماز تم پڑھو گے. ہائے 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 کتنی خاموشی سے سن گئے. اتنی بھاری بات نہیں تھی جتنا سنجیدگی سے آپ سن کے چلے گئے. بھائی اللہ نے پہلا وعدہ کیا کوثر ہم عطا کریں گے، نماز تم پڑھو گے. دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، قربانی تم دو گے. اللہ نے کیا کہا؟ بھائی دیکھو دشمن نماز تمہیں پڑھنا ہے، کوثر ہم عطا کریں گے. دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، قربانی تم کرو گے. تو دو وعدے اللہ نے لیے اور دو وعدے اللہ نے کیے. دوسرا کمال کیا کیا؟ اللہ نے کچھ الفاظ اس سورے میں ایسے رکھے کہ جو پھر پورے قرآن میں رکھے ہی نہیں. کچھ ترکیبیں، کچھ کیفیت، کچھ کنڈیشنز ایسی رکھی جو پورے قرآن میں رکھی نہیں. مثلا لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے. لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے. لفظ ابتر پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے. جبکہ آپ قرآن پڑھتے بار بار الفاظ کی تکرار ہوئی ہے قرآن میں. جو اس سورے میں ہے وہ اس سورے میں بھی ہے، جو اس پارے میں ہے وہ اس پارے میں بھی ہے، جو اس رکوع میں ہے وہ اس رکوع میں بھی ہے، جو اس آیت میں ہے وہ اس آیت میں بھی ہے. مگر آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ احتیاط رکھی کہ جو الفاظ اس میں رکھے وہ پھر پورے قرآن میں نہیں رکھے. آخر کیا وجہ تھی؟ وہ اللہ جو پورے قرآن میں الفاظ کی تکرار کر رہا تھا اس نے وہ الفاظ جو اس سورے میں رکھے، چھوٹے سے سورے میں رکھے، وہ پھر اتنے بڑے قرآن میں رکھے ہی نہیں. انہوں نے کہا وجہ یہ تھی، اگر جاگ رہے ہو تو پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول. اور اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جو چیز فاطمہ کو دے دیتا ہے وہ کسی اور کو نہیں. بھائی اللہ جو چیز فاطمہ کو دے دیتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں ہے اور فاطمہ ایک پلڑے میں ہے. پوری کائنات بھی مل کے فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی فاطمہ اور ہے، کائنات اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، پوری کائنات وہ ہے جو اللہ سے رزق لیتی ہے، فاطمہ وہ ہے جو روٹیاں دیتی ہے. صلوات پڑھ دے عمر محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے قانون بنایا، خدا نے جو چیز فاطمہ کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی دلیل ہے نا، جو چیز اللہ نے فاطمہ کو دی وہ کسی کو نہیں دی. پھر کہہ رہا جملہ ممبر کے فراز سے کہہ رہا ہے
حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پہ. اللہ نے جو چیز فاطمہ کو دی وہ کسی کو نہیں دی, وہ دی ہی نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جیسا باپ فاطمہ کو دیا کسی کو نہیں دیا, جیسے بیٹے فاطمہ کو دیے کسی کو نہیں دیے. خدا کی قسم فاطمہ کی عظمت سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. لفظ فاطمہ اسم اعظم میں سے ہے. لفظ فاطمہ اسم اعظم میں سے. جب آپ بچے کا نام رکھتے پوچھتے نا کیا رکھے, یہ رکھ دی, اس کے معنی کیا ہے, تو مولوی معنی بتاتا ہے. فاطمہ کے معنی جانتے کیا؟ فاطمہ کے 3 معنی ہیں, کیونکہ لغتیں 3 ہیں. عثمان پورے والوں مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے اتنی چھوٹی سی بات کی اور آپ نہیں بولے, بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. فاطمہ کے 3 معنی بتائے گئے ہیں کیونکہ لغتیں 3 ہیں, ڈکشنریاں 3 ہیں. ایک ڈکشنری ہے مسلمانوں کی, ایک ڈکشنری ہے مومنوں کی, ایک ڈکشنری ہے اماموں کی. جب مسلمانوں سے پوچھا گیا فاطمہ کے معنی تو انہوں نے لکھا کہ رسول کی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے, یعنی فاطمہ کے معنی رسول کی بیٹی, یہ مسلمانوں نے لکھا. جب شیعوں سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کسے کہا جاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو عجیب جواب دیا. انہوں نے لکھا جس کے ماننے والوں پر جہنم کی آگ حرام ہو. ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا اور آپ تھکنا شروع ہو گئے. میں تھوڑی تھوڑی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں نے کیا لکھا؟ جو رسول کی بیٹی ہو اسے, زور سے بول دیجئے, اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. مومنوں نے کیا بتایا؟ جس کے ماننے والوں پر جہنم کی آگ حرام ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. مگر جب اماموں سے پوچھا گیا فاطمہ کیا ہے, فرمایا جو سمجھ میں نہ آئے, جو ادراک سے باہر ہو. اسی لیے تو فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ ہے. ہماری جدہ فاطمہ ہے. شب قدر سے مراد کون؟ ہماری جدہ فاطمہ ہے. خدا کی قسم کبھی آپ نے سوچا؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بیان کر کے انسان گزر جاتا ہے مگر اس پہ سوچتا نہیں, تفکر نہیں کرتا, بیٹھتا نہیں ہے. تھوڑی دیر اگر انسان فکر کے آنگن میں بیٹھ جائے تو پھر عظمت فاطمہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی, آہستہ آہستہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتی. فاطمہ شب قدر ہے, لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے. قرآن کا اعلان ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. ہائے ہائے, قرآن کا لہجہ تو دیکھیے. تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. کتنا بے غیرت ہے مسلمان جس نے یہ لکھ دیا کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں. لکھا کہ نہیں؟ یہ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے میں ہی پڑھ رہا ہوں, آپ نے کبھی سنا نہیں بھئی یہ لکھا. دیکھیں کل ہم مولانا مناظر صاحب قبلہ کے پاس بیٹھے تھے جو الجواد فاؤنڈیشن کے بانی ہیں, اور پورے ہندوستان میں انہوں نے ایام عزائے فاطمی کی تحریک کو شروع کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے سال جب ہم نے زی سلام پہ پروگرام رکھا خطبہ فدق کا تو ہم نے اس کی ہیڈنگ رکھی شہادت فاطمہ. تو جو چیف تھا چینل کا اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہیڈنگ بدلنا ہوگی کیونکہ اس پہ مسلمان راضی نہیں ہے. اس پہ مسلمان راضی نہیں ہے کہ فاطمہ کے سامنے لفظ شہادت لکھا جائے. آپ خاموشی سے سن گئے. مسلمان اس بات پہ راضی نہیں ہے, مسلمان اس بات پہ راضی نہیں ہے, مسلمان اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یہ لکھا جائے کہ فاطمہ کی شہادت ہوئی, کیونکہ جانتے ہیں اگر فاطمہ کے سامنے لفظ شہادت لکھا گیا تو جیسے آج حسین کے قاتل پہ لعنت ہوتی ہے کل فاطمہ کے قاتل پہ لعنت. دکھا کے نہیں مل کے
مسلمان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ خطبہ فدق پڑھا جائے. مسلمان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ فاطمہ کے سامنے لفظ شہادت لکھا جائے, کیونکہ اگر لفظ شہادت لکھ دیا گیا تو آج کوئی پوچھے نہ پوچھے 10 سال کے بعد مسلمان کا بچہ ضرور پوچھے گا یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کو مارا کس نے تھا. ہائے ہائے ہائے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں عثمان پورے والوں, یاد رکھنا پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف, واحد فخر حاصل ہے شیعہ قوم کو جو منبر پر بیٹھ کر مجمع جمع کر کے چوراہے پہ مائک لگا کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی, میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی, کچھ لوگ خاموش ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں. بتائیے آپ, ہم ممبر پر لگا کے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں کیوں مانتے, اور جنہیں نہیں مانتے, اور دشمن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہم سے برسر ممبر یہ پوچھ لے کہ تم انہیں کیوں نہیں مانتے. ہائے 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 ہائے, پوچھ لے. اچھا, تو اب کیا شہزادی کی عظمتوں کو کیسے کم کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ شہزادی کی عظمتوں کو ایسے کم کیا گیا بی بی فاطمہ کی عظمتوں کو کہ شہزادی کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ اگر اسے مٹائیں تو گئے, اسے گھٹائیں تو گئے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مٹانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے بغل میں 3 جعلی کردار اور بنا دو. انہوں نے وہی کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ جو مسلمان کی شیعہ کہتے ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی تھی, اکلوتی نہیں تھی, 3 اور تھی, 4 تھی. یہ لکھا کہ نہیں بھیا؟ لکھا منور بھائی بتائیے بھائی, لکھا؟ پیچھے والے کہہ رہے نہیں لکھا, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھیے, لکھا کہ نہیں؟ آپ کا بولنا بی بی فاطمہ کی تائید میں شمار کیا جائے گا. یا تو یہ مجلسیں کیا نہ کریں, اور اگر کریں تو حق فاطمہ میں بولیں, اس لیے کہ تم اس کے حق میں بول رہے ہو جس کے حق میں کل کوئی دربار میں نہیں بولا تھا. آج تم اس کے حق میں بولو گے, محشر میں وہ ہمارے حق میں بولے گی. بتائیے آپ بھائی, لکھا کہ نہیں؟ لکھ دیا, اور بہت مضبوط طریقے سے لکھا, بہت مضبوط طریقے سے. رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں. شیعوں سے لے رہا ہے پنگا. ابے فراخ دل لوگ ہیں یہ, ان کا سینہ اتنا بڑا ہے, شرع صدر رکھتے ہیں ہم, ہمارے سینے میں وسعت ہے, وسعت. آج اس پورے مجمع کی طرف سے میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, حسینی, ہر حسینی کی طرف سے حسینی مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے, 3 تو کم ہے, 13 لکھ. اب دیکھتا ہوں آپ کیسے چپ رہیں گے. 3 کم ہے نا, 13 لکھ. 13 کم ہے, 30 لکھ. 30 کم ہے, 300 لکھ. 300 کم ہے, 3000 لکھ. 3000 کم ہے, 30,000 لکھ. یہ تو لکھ دے گا کہ رسول کی 30,000 بیٹیاں تھیں, مگر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ بیٹیاں تو 30,000 تھیں مگر نواسے 2 تھے. کیا حسن تھا, کیا حسین. شاباش بیٹا, دکھائے گا مل کے. لکھیے بھائی, لکھیے. تیرے باپ میں دم ہو تو لکھ. لکھنا کہ 30,000 تھی, مگر پھر یہ لکھے گا کہ بیٹیاں تو 30,000 تھی مگر نواسے 2 ہی تھے, یا حسن تھے. اچھا, بیٹیاں تھی بھائی, یاد رکھیے گا, بیٹی باپ سے چاہے جتنی ناراض ہو, یا باپ بیٹیوں سے چاہے جتنا ناراض ہو, پوری زندگی نہ آئے, پوری زندگی نہ آئے, مگر اگر بیٹی کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ مر گیا, کیسے چپ رہ گئے؟
جب بیٹیوں کو پتہ چلے کہ میرا باپ مر گیا، چادر کا خیال نہیں رہتا، نالین کا خیال نہیں رہتا، سر برہنا پا برہنا دوڑ کے آتی ہے، اور خود نہیں آتی، داماد کو بھی لاتی ہے، نواسوں کو بھی لاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کا جنازہ پڑا رہا، نہ داماد آیا نہ بیٹی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلی داماد تو بہت سارے تھے، حقیقی وسیع بھی ایک تھا، داماد بھی ایک تھا۔ رسول کی اتنی بیٹیاں تھی، لکھ جتنی لکھنا لکھو۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، قسم خدا کی، اس جملے کو یاد رکھیے گا، ریکارڈ، یہ ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ یہ جملہ میں یہاں کہہ رہا ہوں، قبلہ آپ کی موجودگی میں، ان حاجی حضرات کی موجودگی میں، یہ دو شاعر اہل بیت بیٹھے، اگر میں مر بھی جاؤں تو اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عزاداری بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ عزاداری بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بتائیے، بڑھ رہی ہے نا؟ کیسے بڑھ رہی ہے؟ پہلے 40 بستی بستی ہوتا تھا، اب 40 بستی بستی نہیں ہوتا، کربلا جا کے ہوتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا جا کے مناتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا تھا کہ صدام جیسا ظالم ہٹے گا اور کربلا میں 40 ایسا ہوگا؟ ممبر کی قسم حسینی کہہ رہا ہے، آج یہ عزائے فاطمی بستی بستی ہو رہی ہے، ایک دن ایسا ہوگا سعودیہ ہوگا، عزائے فاطمیہ ہوگا۔ سعودیہ ہوگا اور عزائے فاطمیہ ہوگا، ناممکن ہے۔ تو ناممکن تو صدام کے زمانے میں بھی تھا۔ سوال تو شروع ہو گیا جب سے نفس زکیہ کی شہادت ہوئی ہے، سعودیہ کا سوال شروع ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ جو بقی کا وارث بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بقی کا وارث بیٹھا ہوا ہے، کیا دیکھنا؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دیواریں گرا دیں گے تو عظمت فاطمہ کم ہو جائے گی؟ لیجئے، قسم خدا کی یہ جملہ بھی عجیب آ گیا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ فاطمہ کی عظمت مزار کی دیواروں کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت قبے کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت سری کی وجہ سے۔ غلط فہمی، دیواروں کی عظمت تھی فاطمہ کی وجہ سے۔ ہائے 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 جوانوں، دیواروں کی عظمت تھی فاطمہ کی وجہ سے، قبے کی عظمت تھی فاطمہ کی وجہ سے، سری کی عظمت تھی فاطمہ کی وجہ سے۔ سعودیہ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے فاطمہ کے روزہ کو گرا دیا، مگر جنت البقیع کا لفظ فاطمہ کے روزے سے نہ کھلا جا پائے نہ آج لفظ جنت بقیع سے ہٹا نہیں پائے۔ قسم خدا کی، اس سے بڑی سعودیہ کی حال اور کیا ہوگی کہ سعودیہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی لفظ بقیع کے سامنے سے لفظ جنت نہیں ہٹا سکتا۔ بقیع کے سامنے سے لفظ جنت نہیں، ورنہ خالی بقیع رہ جاتا۔ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے جنت البقیع، آئے ہائے ہائے، یہ بھی شرف فاطمہ کے لاڈلوں کو ہے کہ جہاں پہنچے زمین کو عزت دے دی۔ ایک بیٹی قم پہنچی تو مقدس بنا دیا، ایک بیٹا مشہد پہنچا تو مقدس بنا دیا، ایک بیٹا محلہ کربلا پہنچا تو محلہ بنا دیا، شوہر نجف پہنچا تو اشرف بنا دیا۔ ہماری عظمتیں فاطمہ کی عظمت کی صدقے میں، ہماری عزتیں فاطمہ کی عزت کے صدقے میں، مگر ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم پوری مجلس پڑھ دیں اور یہ نہ بتائیں کہ حسین کو قتل کس نے کیا تھا تو کیا مجلس کا حق ادا ہو جائے گا؟
اگر ہم فاطمہ کے سامنے لفظ شہادت لگا دیں اور یہ نہ بتائیں کہ سبب شہادت کیا تھا تو کیا مجالس کا عقدہ ہو جائے گا؟ سنیے، سب نے لکھا، شیعوں نے بھی لکھا اور اہل سنت والجماعت نے بھی لکھا کہ جب رسول اس دنیا میں آئے تو جو انہیں سب سے پہلا تحفہ ملا اس دنیا میں آنے کے بعد، جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے کہ پہلا تحفہ ملا وہ یہ تھا کہ رسول کو عبداللہ کا یتیم کہا گیا، در یتیم، عبداللہ کا یتیم۔ یتیمی ایک داغ ہے، احساس ہے، جینے نہیں دیتا، پنپنے نہیں دیتا، عروج تک جانے نہیں دیتا، انسان معراج تک نہیں پہنچتا، کیونکہ یتیمی اس کو بڑھنے نہیں دیتی، احساس یتیمی اسے بڑھنے نہیں دیتا۔ اب لکھا گیا بھائی کیا اللہ قادر مطلق تھا کہ نہیں؟ بھائی اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو 5 سال نبی کے والد نبی کے ساتھ رہتے، اس کے بعد اللہ اٹھا لیتا، 10 سال، حد اقل 1 سال، مگر نہیں، جب نبی اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ کیوں تھے؟ اب سب نے لکھا اصل میں وجہ یہ تھی کہ اللہ کو احترام رسالت دکھانا تھا۔ احترام رسالت کیا دکھانا؟ کہا اس لیے کیونکہ ہر بیٹے پر اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے، ہر بیٹے پر اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ اگر باپ آ رہا ہو اور بیٹا بیٹھا ہو تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اٹھ کے استقبال کرے، اپنی جگہ دے۔ اگر باپ چل رہا ہو تو کبھی بھی باپ سے آگے قدم نہ بڑھائے، ورنہ رزق میں کمی آ جائے گی، عمر میں کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی نے چھوٹی سی حدیث فرمائی، باپ کے آگے نہ چلنا ورنہ رزق کی کمی ہو جائے گی، عمر میں کمی ہو جائے گی۔ اور اس کے فوراً بعد کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آئے آئے، جب گھر کے باپ کی عظمت ہے تو امت کے باپ کی کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حدیث فرمائی کیا جی؟ یعنی ہر بیٹے پر اپنے باپ کا احترام واجب ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ ہے کسان اور بیٹا بن گیا بہت بڑا عالم، تو کیا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو مثال دوں، دیکھیے حضرت آیت اللہ سیستانی جو اس وقت عالم ہے، مرجع تقلید ہے، خدا انہیں حیات طولانی دے، تا ظہور امام ان کا وجود باقی رہے۔ ان کے باپ اتنے بڑے عالم نہیں تھے جتنے بڑے خود ہیں، وہ باپ تو عالم نہیں تھے، مگر اگر آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہو اور باپ آ جائے، بیٹھے رہیں گے، میں تو عالم ہوں، نہیں، دلیل دوں، اگر وہ بیٹھے رہ گئے تو وہ تو بیٹھے رہیں گے، شرف ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس دلیل ہے قبلہ، میرے دامن میں دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب جناب یوسف سے ملنے جناب یعقوب آئے تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، بیٹھے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے سوچا اگر میں اتروں تو قوم پہ کیا اثر پڑے گا، بس یہ سوچ کے بیٹھے رہے۔ باپ اترے، آگے بڑھے، وہ بیٹھے رہے۔ اچانک ہاتھ سے ایک روشنی نکلی اور چلی گئی۔ یوسف نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے کہا تو بیٹھا رہے، ہم نے تیری نسل سے نبوت ختم کر دی۔ ہائے 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 ہائے۔ باپ کا احترام واجب ہے، چاہے باپ کسان ہو، بیچارہ کسان ہے، کاشتکار ہے، اور بیٹا عالم بن جائے، واجب ہے۔ تو مسلمانوں نے لکھا کہ اللہ کو احترام رسالت دکھانا تھا، کیونکہ اگر رسول کے بابا زندہ ہوتے تو ہوتا کیا؟ رسول کی بارگاہ میں وہ آتے تو انہیں رسول کو اٹھنا پڑتا کیونکہ باپ ہے۔ اگر چلتے تو باپ آگے چلتا، رسول پیچھے چلتے، باپ آگے چلتا، رسول پیچھے رکھتے۔ اس لیے اللہ نے باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ جب محمد دنیا میں جائے تو محمد کو کسی کی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے، اٹھنا نہ پڑے، اٹھنا نہ پڑے، اٹھنا نہ پڑے۔ آئے ہائے ہائے، زندہ باد حسینیوں، شکریہ بھائی۔ یہ لکھا کہ نہیں؟ مسلمانوں نے کہا اللہ کو محمد کی عظمتوں کا ایک اعلان کرنا تھا، اس لیے باپ کو اٹھا لیا۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے محمد کو اپنے باپ کے لیے اٹھنا پڑے۔ ابے جہاں کتاب
قرآن میں یہ لکھا ہے کہ محمد کے باپ کو اس لیے اٹھا لیا کہ کہیں محمد کو اپنے باپ کے لیے نہ اٹھنا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا, اللہ کو یہ پسند نہیں تھا, اللہ کو یہ پسند نہیں تھا, اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کے لیے بھی اٹھے. میری سمجھ میں نہیں آتا, جس اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کے لیے اٹھے, اسے یہ کیسے گوارا تھا جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ جایا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, ہو گئی مجلس. کتنی دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر ہوئی؟ 35 منٹ ہوئی نا. 20-25 منٹ میرے پاس اور ہے, کیونکہ پوری دنیا کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ 45 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ. اس سے زیادہ نہ لائف والا دیکھ سکتا ہے اور نہ یہاں والے سن سکتے. 40 منٹ ہو گئے نا, بس 40 منٹ ایک طرف اور یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک طرف. مگر تم سب کو حسینی, ہر حسینی کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے یہ بات کہہ رہا ہے, اگر پسند آئے تو ایسی داد دے دیجیے گا کہ جنت البقیع تک آواز پہنچ جائے اور شہزادی سمجھے کہ میرے ماننے والے, میرے چاہنے والے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھنا پوری دنیا ختم ہو جائے گی, سب مر جائیں گے, بس 2 ہی باقی رہیں گے, یا اولاد فاطمہ یا دعائے فاطمہ. تم دعائے فاطمہ, دعائے فاطمہ, یا اولاد فاطمہ رہے گی یا دعائے فاطمہ رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, عزاداری کے محافظ ہیں, ان کی آغوش سے عزادار نے عزاداری سیکھی ہے, انہوں نے اپنے دودھ میں محبت حسین پلائی ہے. یہ کنیز فاطمہ ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے, آباد رکھے, خوشحال رکھے. خدا کی قسم بڑا دل خوش ہوتا ہے جب کوئی کنیز فاطمہ برقع پہن کے آتی ہے. بھائی 2 ہی تو سیرتیں ہیں پوری کائنات میں, 2 ہی تو سیرتیں ہیں. ایک سجاد کی دادی کی سیرت, ایک یزید کی دادی کی سیرت. ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اگر برقعے میں آئے تو فاطمہ کی کنیز ہے. بیریدہ ہے تو یزید کی دادی کی کنیز ہے. ٹھیک ہے نا, ہے بھائی. تو اب یہ سنیے, اب یہ سب نے لکھا, یہ سب نے لکھا, شیعوں نے بھی لکھا, اہل سنت والجماعت نے بھی لکھا, سب نے لکھا قبلہ, کہ جب رسول کی بزم میں فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھ جایا کرتے تھے. یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ پوری مجلس ایک طرف. اب یہ دیکھیے کہ مجھے اس نقطے پہ کتنا بھروسہ ہوگا اس بات پہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. پوری مجلس, کل کی بھی جوڑ لو, اب یہ ایڈوانس, کل کی مجلس میں بھی اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. دیکھیے پوری کل کی مجلس اور آج کی ایک طرف, اور سرکار یہ جملہ ایک طرف جو کہنے جا رہا. کیا تھا بھائی؟ جب رسول کی بزم میں فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھ جایا کرتے تھے. اٹھتے تھے خالی نہیں, چند قدم آگے بڑھتے تھے. آئے ہائے ہائے, خالی چند قدم آگے بڑھتے تھے. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کے لیے اٹھے بھی, یہاں اٹھے بھی, چند قدم آگے بڑھے, خالی چند قدم آگے بڑھے. فاطمہ کا بوسہ لیا, بوسہ نہیں لیا, ہاتھ پکڑ کے لائے اور وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے. پھر اور قریب بتاؤ, رسول نے رسالت کی جگہ بٹھایا. نہیں میں اس کو اور آہستہ سمجھاؤں. میں مجلس کے لیے آیا, اچانک میرے ایک دوست مولانا ادھر سے آ گئے, پورا مجمع دیکھ رہا ہے, میں اٹھ گیا. اب جب میں اٹھا تو لوگوں نے سمجھا کہ مولانا کے دوست ہیں. خالی اٹھا نہیں, چند قدم اور آگے بڑھا. لوگوں نے کہا شاید مولانا کے بہت قریبی دوست ہیں. میں نے جا کے انہیں بغل گیر کیا, انہوں نے کہا دوستی بہت زیادہ گہری تھی. پھر ان کا ہاتھ بھی چوم لیا, بھائی مولانا احترام بھی بہت کرتے ہیں. پھر ہاتھ پکڑ کے یہاں لے آیا, بھائی مولانا کی بڑی دوستی ہے. لوگ دیکھتے رہے, جیسے مرثیہ ختم ہوا میں نے کھڑے ہو کے کہا قبلہ آپ پڑھیے, اب آپ چپ نہیں رہیں گے.
اب آپ یہ کہیں گے مولانا یہاں تک تو صحیح تھا، مگر آپ اپنی جگہ اسے بٹھائیے گا جو آپ جیسا ہو. ہائے 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 ہائے، آپ اپنی جگہ اسے بٹھائیے گا کہ جو آپ کی جیسا ہو، یا آپ سے بہتر ہو، یا آپ سے بہتر ہو، یا آپ کی جگہ جیسا ہو. اگر بہتر ہے تو بہت اچھا، اور اگر بہتر نہیں تو آپ جیسا ہو. اگر کمتر ہوگا تو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے. رسول نے یہ کام ایک بار نہیں کیا، بار بار کیا. تو کوئی تو صحابی ہوتا جو کہتا یا رسول اللہ فاطمہ کو بٹھا دیتے، بتائیے یہ آپ جیسی ہے یا آپ سے بہتر ہے. نبی نے منہ پر تالا لگا دیا، خبردار فاطمہ کو کچھ نہ کہنا، فاطمہ کو ام ابیہ. فاطمہ کو کچھ نہ کہنا، فاطمہ. اب وہ جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے اتنی تمیر باندھی. کتنا بھروسہ ہوگا مجھے اس جملے پہ. اللہ اکبر. کیا ہوتا تھا جی جب رسول کی بزم میں فاطمہ آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ رسول، ذرا سب بولیے جلدی، شاباش. رسول، پیچھے والے تو بولیں. رسول اٹھ جایا کرتے تھے اور لا کے اپنی بارگاہ میں، اپنی نشستگاہ پر بٹھایا کرتے تھے. جہاں خود بیٹھا کرتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے. رسول بھی بیٹھ گئے، فاطمہ بھی بیٹھ گئی. اب کائنات کی کوئی بھی ہستی آ جائے، نہ رسول اٹھیں گے نہ فاطمہ، کیونکہ جتنے آئیں گے سب چھوٹے آئیں گے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اٹھے آدم بیٹھے رہیں گے؟ بھائی رسول اٹھے آدم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نا. میں اور قریب بتاؤں، یہ مجلس ہو رہی ہے، یا آیت اللہ سیستانی آ جائیں، وہ اٹھ جائیں، ہم بیٹھے رہیں گے؟ سب اٹھ جائیں گے، کیونکہ سب پہ واجب ہے کہ ان کا احترام کریں. اب رسول اٹھے تو میں پوچھ رہا ہوں، رسول اٹھیں گے تو آدم بیٹھے رہیں گے، نوح بیٹھے رہیں گے، ابراہیم بیٹھے رہیں گے، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، شیش، نوح؟ نہیں. ان پر واجب ہے کہ اگر رسول ارادہ کرے رسول کو اٹھنے سے پہلے یہ اٹھ جائیں، کیونکہ ان پر رسول کی تعظیم واجب. ان پر رسول کی تعظیم واجب. رسول اٹھیں گے فاطمہ کے لیے، انبیاء اٹھیں گے رسول کے لیے. اب انبیاء بھی بیٹھے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہے. کائنات میں کوئی بھی ہو آ جائے، نہ رسول اٹھیں گے، نہ فاطمہ اٹھیں گی، نہ انبیاء اٹھیں گے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے علی آ جائیں، ہائے ہائے ہائے، اگر اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے علی آ جائیں، ہر زوجہ پر اپنے شوہر کا احترام واجب ہے. جیسے ہی علی اس بزم میں آئیں گے، فاطمہ اٹھیں گی کہ شوہر آ گیا، رسول اٹھیں گے کہ فاطمہ اٹھ گئی، انبیاء اٹھیں گے کہ رسول اٹھ گئے. اٹھیں گے کہ کیونکہ فاطمہ پر علی کا احترام واجب ہے. اس لیے فاطمہ کس کے لیے اٹھیں گی؟ علی کے لیے. رسول کس کے لیے اٹھیں گے؟ فاطمہ کے لیے. اٹھیں گے کہ نہیں؟ اٹھیں گے. اور انبیاء کس کے لیے اٹھیں گے؟ رسول کے لیے. اب انبیاء بھی بیٹھ جائیں، رسول بھی بیٹھ جائیں، فاطمہ بھی بیٹھ جائیں، علی بھی بیٹھ جائیں. اب کائنات کا کوئی بھی آ جائے، نہ علی اٹھیں گے، نہ فاطمہ اٹھیں گی، نہ رسول اٹھیں گے، نہ انبیاء اٹھیں گے. مگر اگر اسی بزم میں، اسی مجلس میں ٹہلتے ہوئے ابو طالب آ جائے، مجلس تو ہو گئی بھائی. کیا بات ہے. اب سب نے لکھ دیا فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھتے تھے. ارے اس کے پسے پردہ جا کے دیکھ کون کون اٹھتے تھے. رسول اٹھتے تھے. اور جب ابو طالب آئیں گے تو علی اٹھیں گے کہ میرا بابا آ گیا، فاطمہ اٹھیں گی کہ میرا شوہر اٹھ گیا، رسول اٹھیں گے کہ فاطمہ اٹھ گئی، انبیاء اٹھیں گے
یہ سلسلہ اس لیے ہے تاکہ زمانے کو کتابوں میں کچھ بھی لکھنا ہو لکھ دے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جس کے لیے علی سے لے کر آدم تک سب انبیاء کی صفیں اونچا ہے، اسے شیعت میں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان، فاطمہ اٹھتی تھی شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے پیغمبر اسلام اٹھتے تھے، احترام کرتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانتے ہیں یہ جتنا اسلام پھیلا ہے نا، اس پر احسان ہے فاطمہ کا۔ جب فاطمہ کا بابا زخموں سے چور ہو کے آتا تھا تو فاطمہ آگے بڑھ کے ڈھارس بڑھاتی تھی، بابا اٹھئے تبلیغ دین کے لیے۔ احسان ہے فاطمہ کا۔ مگر عزیزو، اس احسان کا صلہ کیا دیا؟ اس احسان کا صلہ کیا دیا جانتے ہیں آپ؟ جو لوگ ایران گئے ہیں زیارت کرنے، انہیں معلوم ہے کہ آیت اللہ مظاہری جو جمکران میں مجلس خطاب کیا کرتے تھے، وہ عجیب و غریب واقعہ پڑھتے تھے، عجیب و غریب واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آل محمد کو جو سب سے زیادہ رلایا ہے نا، وہ ان کی جدہ فاطمہ کی شہادت نے رلایا۔ قسم خدا کی سب سے زیادہ جو رلایا ہے وہ کس نے رلایا ہے؟ آیت اللہ مظاہری کا جملہ ہے، عجیب جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے زندگی میں علی کو سخت نہیں دکھایا، جب تک علی گھر میں ہوتے تھے فاطمہ اپنے پہلو پہ ہاتھ نہیں رکھتی تھی، اور جب علی گھر سے باہر جایا کرتے تھے تو فوراً کہا کرتی تھی ام سلمہ میرا درد ہو رہا ہے۔ ام سلمہ میرے درد ہو رہا ہے، درد۔ بی بی ام سلمہ کہتی تھی بی بی آپ علی سے کیوں نہیں کہتی؟ سنیں گے جملہ، قسم خدا کی اس سے بڑا مصائب نہیں ہے، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ جب کہتی تھی نا بی بی ام سلمہ، بی بی آپ علی سے بتائیے، اپنے شوہر سے بتائیے کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، فوراً ایک جملہ کہتی تھی میرا شوہر پہلے سے بڑا پریشان ہے۔ بی بی یا امام زمانہ آئیے، اپنی جدہ کا پرسہ لیجئے، اے مولا حسین آئیے، اپنی مادر گرامی کا پرسہ۔ فرمایا بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں، علی کیوں پریشان ہے؟ کہتی ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بابا کی شہادت کے بعد علی کتنا خاموش رہنے لگے؟ کہا بی بی میں دیکھ رہی ہوں شاید صدمہ ہو جدائی کا۔ فرمایا خالی صدمہ نہیں، کہ علی کو احساس غربت ہو رہا ہے۔ کہا بی بی کیسے غربت کا احساس؟ کہا میں نے کل علی سے پوچھا کہ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی زمین پر بیٹھ گئے، کہا فاطمہ افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، ارے مصیبت تو یہ علی سلام کرتا ہے، کوئی جواب۔
میرے عزیز کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ مدینے کی گلیوں میں ایک مرثیے کی گونج ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ بعد رسول ایک دن فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھا۔ ہمارے یہاں بھی اصول ہے نا کہ اگر کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو 3-4 دن چولہا نہیں جلتا۔ تیسرے دن فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھا۔ مدینے کے لوگوں نے کہا ہائے ایسا کیا ہوا؟ کل پرسوں بابا کی شہادت ہوئی، آج فاطمہ نے چولہا جلا دیا۔ اب جب مدینے کے لوگ دروازے پہ آئے، چولہا نہیں جلا تھا، فاطمہ کا دروازہ۔ وہ دروازہ جس پر نبی آ کے سلام کرتے تھے، اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو، وہ دروازہ جل چکا تھا، وہ دروازہ جل چکا تھا۔ عزیزو سنیں گے، آپ سنیں گے، 4 جملے میں پڑھوں گا آیت اللہ وحید خراسانی کے، اس سے زیادہ مسائل شہزادی کے حوالے سے کسی نے پڑھے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں دروازے کے سامنے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ اگر دروازہ کھلا رہ جائے تو گھر کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ نے سنا کہ ایسا ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی ہیں، یہاں بھی بستی میں ہوں گے۔ پہلے دروازے جو صدر دروازہ ہوتا تھا اس کے سامنے 2-4 قدم ہٹا کے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ اگر دروازہ کھلا رہ جائے تو دروازے کے کھلنے سے بے پردگی نہ ہو۔ جب دق الباب ہوا نا اور باہر سے مسلمانوں نے آواز لگائی فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کر دو، ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو، ولایت کی پہلی دفاع کرنے والی فاطمہ دروازے پہ آ گئی، آ کے کہا کہ یہ دروازہ وہ ہے کہ جس پر رسول سلام کیا کرتے تھے، یہ گھر وہ ہے کہ اس گھر کے اندر حسن ہے، حسین ہے۔ یہ کہہ کے دروازہ شہزادی نے آدھا کھولا ہوا تھا اور پکڑا ہوا تھا، کہا دروازہ کھولو۔ شہزادی نے کہا نہیں، کہا اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم دھکیلیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہہ کے ایک ظالم نے گرہ نکالا اور نکالنے کے بعد فاطمہ کے ہاتھ اتنا مارا کہ ہاتھ شل ہو گئے، مگر شہزادی نے قوت کے ساتھ دروازہ بند کر دیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا نہیں، ہمیشہ فاطمہ کا یہ ہاتھ شل رہا۔ سنو گے عزیزو تاریخ کا جملہ، فاطمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ فاطمہ کا جو دروازہ تھا پرانے زمانے کا تھا، ایسا دروازہ نہیں تھا۔ پرانے زمانے کے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لکڑی کے دروازے ہوتے تھے اور اس میں بڑی بڑی نیشیں ہوتی تھی، لوہے کی بڑی بڑی کیلیں۔ جب شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا تو مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اور لکڑیاں لا کے فاطمہ کے دروازے کو نظر آتش کر دیا۔ فاطمہ کا دروازہ جلنے لگا، فاطمہ کے دروازے کے پیچھے رہی۔ تاریخ کہتی ہے جب دروازہ آدھے سے زیادہ جل گیا تو ظالموں نے دروازے کو دھکیلا۔ جب دروازہ گرا فاطمہ دیوار اور دروازے کے بیچ پس گئی، تڑپ کے کہا میرا محسن، میرا محسن مارا گیا۔ سنیں گے عزیزو، سن لیا تم نے مسائل، پڑھ لیے میں نے مسائل، کہ حق گریہ ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، میرا محسن مارا گیا۔ اسما میرا محسن مارا گیا، میرا محسن مارا گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ لوہے کی کیلیں جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، جب دروازہ گرا نا وہ لوہے کی 3 کیلیں فاطمہ کی پسلیوں میں بےبس ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن مارا گیا۔ سنو گے عزیزو تاریخ کا جملہ کیا؟ اس کے بعد فاطمہ کا یہ ہاتھ شل تھا، فاطمہ نے
اس ہاتھ سے کبھی چکی نہیں چلائی، اس ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں پڑھی، اس ہاتھ سے کبھی علی کو سلام نہیں کیا، اس ہاتھ سے کبھی حسنین کا لباس نہیں دھویا، کیونکہ یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ رسول کے بعد فاطمہ 70 دن 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، مگر اس ہاتھ نے کام نہیں کیا۔ مگر تاریخ کا عجیب جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے جب فاطمہ کا جنازہ تیار کر کے صحن خانہ میں رکھ دیا گیا، علی نے کہا حسن آؤ اماں کو سلام کرو، زینب آؤ اماں کو سلام کرو، ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو۔ حسن آئے، اماں میرا آخری سلام، زینب نے کہا اماں میرا آخری سلام، ام کلثوم نے کہا اماں میرا آخری سلام۔ جب سب سلام کر چکے، علی نے دیکھا کربلائی شہزادہ حسین نظر نہیں آتا، اب جو دیکھا گھر کے کونے میں حسین بیٹھے، علی نے کہا حسین اماں کو سلام کرو۔ حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ سنو گے ازادارو، تاریخ کا جملہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھتا تھا، وہ ہاتھ جو چکی چلانے کے لیے نہ اٹھا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال، او میرے کربلا، حسین آگے بڑھے، اماں سے لپٹ گئے، اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا اماں چلی آؤ۔